حضرات، آج ہم جانیں گے ایک صنعت کے بارے میں۔ اس صنعت کا نام ہے صنعت لف و نشر۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ صنعت کسے کہتے ہیں۔ صنعت کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور صنعت کا جب ہم استعمال شاعری کی دنیا میں کرتے ہیں تو اس سے مراد شعر کو خوبصورت بنانے کے ہوتے ہیں، کہ شعر کو خوبصورتی عطا کی جائے، شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جس سے شعر میں چار چاند لگ جائیں۔ ایک صنعت ہے صنعت لف و نشر۔ صنعت لف و نشر، اس صنعت کا نام ہے صنعت لف و نشر۔ لف کہتے ہیں لپیٹنے کو۔ جب آپ چادر وغیرہ لپیٹتے ہیں تو آپ لف کرتے ہیں، اور نشر کہتے ہیں پھیلانے کو۔ صنعت لف و نشر کیا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ شعر میں پہلے مصرعے میں کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کلیدی الفاظ ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کی مناسبت سے ثانی مصرعے میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسے صنعت لف و نشر کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ صنعت لف و نشر کی کتنے اقسام ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی پہلی قسم ہے لف و نشر مرتب، اور دوسری قسم ہے لف و نشر غیر مرتب۔ تو ہم نے یہ جانا کہ صنعت لف و نشر کی دو قسمیں ہیں، ایک لف و نشر مرتب، ایک لف و نشر غیر مرتب۔ لف و نشر مرتب کیا ہے؟ لف و نشر مرتب یعنی پہلے مصرعے میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے کہ ان کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں الفاظ موجود ہوں اور وہ ترتیب سے موجود ہوں۔ ایک شعر ہے، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار۔ تو پہلا لفظ ہے رخسار، دوسرا لفظ ہے قد، تیسرا لفظ ہے چشم۔ تین الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں جو کلیدی لفظ ہیں۔ انہی کی مناسبت سے ثانی مصرعے میں بھی الفاظ استعمال ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا مصرعہ ہے، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ رخسار کی مناسبت سے شاعر نے گل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رخسار کہتے ہیں گال کو، اور گال کی مناسبت سے پھول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو شاعر نے رخسار کی مناسبت سے گل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرا ہے قد۔ قد کہتے ہیں ہائٹ کو، لمبان کو۔ قد کی مناسبت سے سرو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سرو کیا ہے؟ سرو ایک درخت ہے جو لمبا سا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت ہوتا ہے، تو قد کی مناسبت سے سرو کا استعمال کیا ہے۔ چشم کی مناسبت سے نرگس بیمار کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ جب آپ نرگس بیمار ایک پھول ہے، جب اسے آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک خوبصورتی نظر آئے گی، ایک طلسم نظر آئے گا جو آنکھوں کی طرح کا ہوتا ہے، یعنی آنکھیں اور نرگس میں یکسانیت ہے۔ شاعر نے اس یکسانیت کو تلاش کیا ہے اور اپنے ثانی مصرعے میں اس کا استعمال کیا ہے، اور چشم کی مناسبت سے لفظ رکھا ہے نرگس بیمار۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ پہلے مصرعے میں جتنے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور جس ترتیب کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں، ثانی مصرعے میں انہی الفاظ کی مناسبت سے لفظوں کا انتخاب کیا گیا ہے اور انہیں رکھا گیا ہے، لیکن
ترتیب وہی ہے، ترتیب وہی ہے، ترتیب چینج نہیں ہوئی ہے، ترتیب نہیں بدلی ہے۔ لیکن آپ جب دیکھیں گے صنعت لفظ و نشر کی دوسری قسم جو ہے جسے صنعت لفظ و نشر غیر مرتب کہتے ہیں، تو اس میں یہ چیز آپ کو تھوڑی سی بدلی ہوئی نظر ضرور آئے گی، کیونکہ اگر آپ لفظ پر غور کریں، لفظ و نشر غیر مرتب، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ پہلے جو ہے لفظ و نشر مرتب ہے اس میں ترتیب کا لحاظ رکھا گیا تھا، اس میں مناسبت سے الفاظ کا استعمال کیا جائے گا، لیکن اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اسی لیے اسے غیر مرتب کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مرزا غالب کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں، کیا خوبصورت سا شعر ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں، باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، نظارہ و خیال کا سامہ کیے ہوئے۔ باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، نظارہ و خیال کا سامہ کیے ہوئے۔ اب پہلے مصرعے میں غالب نے دو لفظ رکھے ہیں اور یہ کلیدی لفظ ہیں، یہ کی ورڈز ہیں۔ پہلا لفظ ہے دل، دوسرا ہے دیدہ۔ پہلے مصرعے میں جو لفظ دل استعمال ہوا ہے، ثانی میں اس کی مناسبت سے پہلا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے بلکہ دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ اور جو دیدہ لفظ ہے، دیدہ کی مناسبت سے نظارہ استعمال کیا گیا ہے، یہ ہے لفظ و نشر غیر مرتب۔ تو آج ہم نے جانا کہ لفظ و نشر کیا ہے، لفظ و نشر کی قسمیں کیا ہیں اور ان کی مثالیں کیا ہیں۔